الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین اکرام، الحمدللہ نیکیوں کا یہ عظیم مہینہ اور نزول قرآن مجید کا یہ بابرکت ماہ مبارک اپنے تکمیلی مراحل سے گزر رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق کے نتیجے میں ہمارے 26 روزے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج کی یہ شب 27ویں شب رمضان المبارک کی اس وقت ہم اس میں موجود ہیں۔ ہم نے ماہ مبارک میں بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ رمضان کا یہ مہینہ آپ کے ہم پر کچھ ایسی کیفیات اور حالات کے ساتھ سایہ فگن ہوا کہ جس میں ہمیں عبادات کی وہ اجتماعی ماحول اور وہ اجتماعی سرگرمیاں جو رمضان کا خاصہ ہوا کرتی ہیں، وہ قیام لیل کی ہمہ ہمی اور وہ تراویح کی عبادتیں، وہ دیگر دینی سرگرمیاں جو ملت اسلامیہ اجتماعی طور پر رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں انجام دیتی ہے، اور اپنے دامن کو اس کے افراد نیکیوں سے بھر لینے کی پوری سی کوشش کرتے ہیں، اس مرتبہ اس طرح کا اجتماعی ماحول ہم کو میسر نہیں تھا، اور ایک بیماری جس سے اس وقت پورے عالم کو، پوری دنیا کو، انسانی آبادیوں کو اپنی لپیٹ میں لا رکھا ہے، اور ایک نہ نظر آنے والا وائرس جو اس بیماری کا سبب بن رہا ہے، اس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے طور پر اور ضرر ہم کو لاحق نہ ہو، انسانوں کو ضرر لاحق نہ ہو، اس کے پیش نظر مساجد میں اجتماعی عبادات کو معطل کیا گیا ہے۔ نماز باجماعت کا وہ اہتمام جو عام حالات میں جس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کی وہ حیت اور وہ صورت اب اس وقت باقی نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیگر اجتماعی عبادات بھی تعطل کا شکار ہے، وہ بھی رکی ہوئی ہے، اور شریعت اسلامی کے آپشن کے نتیجے میں اس نے دیے گئے متبادل احکام کو ادا کرنے کی صورتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی ساری عبادتوں کو اپنے گھروں میں انجام دے رہے ہیں۔ نماز باجماعت گھر میں ادا کی جا رہی ہے، قیام لیل کا اہتمام گھر میں کیا جا رہا ہے، اور دیگر تمام عبادات اس کا بھی اہتمام گھر میں ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے متعلقین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستبہ دعا ہے کہ ہم نے مولا تیری مرضی کے آگے سرنگو ہم ہو گئے،
لیکن ہم تجھ سے یہ فریاد کرتے ہیں، تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پھر سے ویسے ہی نارمل حالات جو اس بیماری سے قبل تھے وہ پھر سے پیدا فرما دے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہم اذھب الباس، کہ اللہ تو اس بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ تو اس بلا کو دور فرما دے، اے اللہ تو سارے ہی بری بیماریاں جو ہے سیئ الاسقام جس کے لیے لفظ آیا ہے، ہم ان سب سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ، اس سے ہماری، اور جس کے حق میں تو خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کے حق میں ان بیماریوں سے شفا یابی کا فیصلہ فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہم اسلام کے ایک اہم حکم اور جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں شمار کیا ہے، اس سے متعلق یہاں اسلامی تعلیمات کو تازہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں جن ارکان پر بتلائی ہیں ان میں سے زکوٰۃ بھی ایک اہم حکم ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک فریضے کے طور پر اہل اسلام پر عائد کیا ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا یہ حکم قرآن اور حدیث دونوں کے نصوص سے، دونوں کی واضح اور قطعی تعلیمات سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری سے باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ العمل فرمایا، اور اس کے لیے باضابطہ ایک پورا محکمہ زکوٰۃ یا عاملین زکوٰۃ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سیٹ کیا گیا۔ تو اس سے ہم اس اسلام کے اہم حکم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ بات بھی قرآن مجید میں جا بجا پاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں بھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی مال میں بندوں کے حق کے سلسلے میں بہت تکرار کے ساتھ اور بہت تاکید کے ساتھ متوجہ فرمایا ہے۔ صدقات کا لفظ عام طور پر قرآن و حدیث میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن عمومی طور پر صدقات کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے دونوں قسم کے صدقات مراد ہوتے ہیں، نفل صدقات بھی اور فرائض کی صورت میں، فرض کی صورت میں زکوٰۃ بھی، دونوں بھی جو ہے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو اصطلاح زکوٰۃ کی ہے یا صدقات کی ہے، تو زکوٰۃ کے معنی دراصل ہوتے ہیں پاکیزگی کے۔ جب یہ لفظ اصطلاحی طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ متعینہ مقدار جو ایک متعینہ نصاب ایک بندہ مومن کے پاس مال کا جب اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور سال بھر اس کے پاس وہ رہتا ہے، تو اس متعینہ نصاب پر سال کے مکمل ہونے پر اس کو ایک متعینہ حصہ اپنے مال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، اسے جو ہے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر ان کے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، یہ ان کے اغنیاء سے لی جائے گی، یؤخذ من اغنیائہم، ان کے اغنیاء سے یہ لی جائے گی اور ان کے فقراء پر یہ جو ہے صرف کی جائے گی، لوٹائی جائے گی۔ تو اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت میں بندوں پر مال متعینہ کی ایک مقدار ہو جانے پر اور اس پر سال بیت جانے پر
جو ایک متعین رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اسے زکوٰۃ ہم کہتے ہیں۔ معناً جب یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں اللہ کے بندوں کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے، مال کا تزکیہ ہوتا ہے اور مال جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ بڑی تاکید خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن مجید نے بھی جو ہے اس حوالے سے کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ان کے مال سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اس روایت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کا مال ان پر ایک جو ہے اژدہے کی صورت میں مسلط ہو جائے گا اور وہ انہیں ڈسے گا اور وہ یہ کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا چاندی اور مال کو جمع کر لیتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو اس مال کے ذریعے سے کل قیامت کے دن ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور اس کے ذریعے سے ان کو جو ہے عذاب دیا جائے گا، اور ان سے یہ کہا جائے کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون، کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا اور اس ذخیرہ کرنے کی شامت اور اس کا عذاب آج تم اس کا مزہ جو ہے چکھ لو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بہت اہم فریضہ ہے دین اسلام کا، اور اس کو بہر صورت ہر بندہ مومن کو ادا کرنا ہے۔ اس کے عدم ادائیگی پر بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ جو ہے عذاب و عتاب کا شکار ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باضابطہ اس کا پورا ایک محکمہ قائم کیا اور اس کے ذریعے سے زکوٰۃ کی وصولی اور زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن، اس کے کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کا پورا سسٹم بنایا گیا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے چاروں خلفائے راشدین نے بھی اس کو اسی صورت و حیت میں باقی رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں پس و پیش کیا اور انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے اس انکار کا سخت نوٹس لیا اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خدا کی قسم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور وہ ایک اونٹ کے باندھنے کی رسی بھی اگر وہ دیا کرتے تھے اور وہ اب نہ دیں گے، اس کا انکار کریں گے تو ہم ان سے جو ہے قتال کریں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی زیادہ اہمیت دین اسلام میں ہے، اور اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریضۃ من اللہ، سورہ توبہ میں جو آیت اس حوالے سے آئی ہے جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، انما الصدقات، کہ یہ صدقات تو فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، عاملین کے لیے ہے، یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، بندوں کو اس کی ادائیگی کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی اس اہمیت کو اور زکوٰۃ کے اس فرضیت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کی ادائیگی کے سلسلے میں ہم کو کوشش کرنا ہے۔ ہم آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے اس کی مدات کیا ہے، زکوٰۃ کے جو ہے مصارف کیا ہے، کن کن مصارف میں صرف کی جائے گی، اسی طرح زکوٰۃ کا مختلف مال کی جو شکلیں ہیں اس کے اعتبار سے اس کا نصاب کیا ہے، کتنا مال ہو، سونا کتنا ہو، چاندی کتنا ہو، نقد کتنا ہو، یا دیگر جو مال کی صورتیں ہو سکتی ہے، تو اس میں کتنے مال پر جو ہے یہ فرض ہوتا ہے، کتنا فرض ہوتا ہے، اس کو ہم اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے۔